اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے۔ یہ عید الفطر کا دن ہے۔ ہم تمام مسلمانوں نے رمضان المبارک کے پورے مہینے اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھے۔ ہم نے راتوں میں قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، شب بیداری کی، اللہ کے حضور اٹھ کر رو کر اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے عظیم اور مقدس کلام قرآن مجید کو ہم نے خوب پڑھا، اور آج ہم سارے مسلمان اللہ کے حضور آ کر اپنی عبادت اور اپنی مغفرت کا جشن منا رہے ہیں۔ میں نے جشن کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسلمان رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کے لیے عیدگاہ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان فرماتے ہیں، انی اشہدکم یا ملائکتی انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم رضائی ومغفرتی۔ میرے بندو، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے، ان کے قیام کے بدلے ان کو اپنی مغفرت اور اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیا۔ آپ سارے مسلمان، اللہ کے سارے بندے رمضان کے روزوں کے بعد، تراویح کے بعد اللہ کے حضور اس بشارت کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی رضا اور اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان فرماتے ہیں، اپنے بندوں سے خطاب ہوتا ہے، مجھے اور آپ سے کہا جاتا ہے، سلونی یا عبادی فوعزتی وجلالی لا تسألونی اليوم شیئا لجمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم ولا لدنیاکم الا نظرت لکم۔ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میرے بندوں میرے لیے روزے رکھنے والوں مجھ سے سوال کرو۔ آج کے اس اجتماع میں تم اپنی آخرت کے لیے جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور اپنی دنیا کے لیے جو سوال کرو گے میری بارگاہ میں تمہارے لیے جو ہاتھ اٹھیں گے میں تمہاری دنیا کے تمام مصلحتوں کا خیال رکھوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تم سب کو اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیا۔ اور پھر یہ سارے بندے عید کی نماز پڑھ کر بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشخبری عطا فرمائے اور اس بشارت کا مستحق بنائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ کے مین دروازوں پہ بہت ساری گاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ جن بھائیوں کی گاڑیاں ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ گاڑیاں وہاں سے ہٹا لیں، راستے کو خالی رکھیں۔ آپ کسی راہگیر کا، آنے والے بھائیوں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا راستوں کو جام کرنے سے، راستوں میں گزرنے والوں کو تکلیف پہنچانے سے، اور اسلام میں تو یہاں تک بات کہی گئی اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا جس سے عام گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے وہ بھی صدقے کا اور نیکی کا کام ہے۔ آپ ماشاءاللہ عیدگاہ کے لیے عید کی دوگانہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نیکی کا ایک بڑا کام، اللہ کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے جن بھائیوں کی گاڑیاں راستوں پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ راستے کو خالی کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے بھائیوں کو کسی طرح کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بزرگوں، آج عید الفطر کا دن
جہاں ہمارے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے، وہیں یہ دن یوم الاحتساب ہے، یہ جائزے کا دن ہے، یہ کیلکولیشن ڈے ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے رب نے، مالک الملک نے رمضان کے 30 روزے جس عظیم مقصد کے لیے ہمیں عطا کیے تھے، اس مقصد میں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے دن میں گرمی کے اندر پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، ٹھنڈے مشروبات رکھے رہے، اللہ کے ڈر میں ہم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا۔ یہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے؟ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے، یہ 1 مہینے کی تربیت تمہیں اس لیے دی گئی، یہ ٹریننگ کورس تمہیں اس لیے کرایا گیا تاکہ میرے بندو تمہارے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی کی صفت کے ساتھ اس پورے مہینے کو گزارو، اور اس 1 مہینے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ سال کے دیگر 11 مہینے بھی تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تقوی روزوں کا مقصد ہے، اور یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے والے جو ہمارے بندے تھے، اہل کتاب تھے، ہم نے انہیں بھی اسی صفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم و تلقین کی، ہم نے وصیت کی، ہم نے انہیں تاکیدی حکم دیا کہ جب تک اس کی زندگی سے سانس کا رشتہ چل رہا ہے، جب تک اس کی زندگی کے اندر اس کی سانسیں چل رہی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ سیرت کی ایک بڑی مشہور کتاب سیرت النبی کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ پیغمبر اسلام، پروفیٹ آف اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیم کا نچوڑ ایک ورڈ میں اور ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اسے تقوی کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ قربانی دیتے ہیں، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، اسلام کی تمام تر تعلیمات اللہ رب العزت نے ہم پر اس لیے عائد کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری کی صفت آ جائے۔ فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اے میرے بندوں اور بندیوں، تم سب ایک اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگیوں کے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ عظیم مقصد ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے اخیر سانس تک اسی تقوی کی صفت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ روزے ہم سے یہی چاہتے ہیں، اس لیے آج ٹھنڈے دل و دماغ سے ہم سب کو یہ سوچنا بھی ہے کہ ہم نے اپنے اندر یہ صفت کس درجے کے اندر پیدا کی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری کی یہ صفت کس درجے کے اندر آئی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ایمان والا اللہ کا بندہ ہے تو جب تک وہ زندہ ہے اپنے اختیار اور اپنے علم سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑے، وہ زندگی اس طرح گزارے کہ کل میدان محشر میں جب وہ اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑا ہو تو اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس کا اللہ بھی اس دنیا میں اس سے خوش ہو، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے آس پڑوس، برادران وطن، جن سے بھی ان کے تعلقات اور معاملات ہیں، سب کے ساتھ اس کی زندگی اس طرح گزرے کہ سب لوگ اس سے خوش رہیں۔ یہی تقوی ہے اور یہی اللہ تعالی ہم سب سے چاہتا ہے۔ میرے بزرگوں، روزوں کا یہ مقصد اگر ہم نے پا لیا ہے، ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آج اللہ کے اس حضور میں اللہ کی طرف سے آپ کو مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے۔ لیکن اگر اس صفت میں کمی آئی میرے اندر تو اللہ کے اس حضور میں یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم روزوں کے اس مقصد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ سے دعا بھی کیجئے، توبہ بھی کیجئے کہ خدا ہماری گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اس صفت سے لیس ہو کر زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، جن بندوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے،
جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو پرہیزگاری کی صفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، قرآن مجید میں ایسے تمام بندوں اور بندیوں کے لیے بشارتوں کے اور خوشخبریوں کے وہ وعدے ہیں کہ ایمان والوں کو اگر یقین ہو جائے تو ہر قیمت پر وہ اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، تمہاری زندگی کے تمام مسائل کو آسان کر دوں گا۔ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تقویٰ کی صفت پیدا کرو، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی کے تمام مشکل مسائل کو آسان کر دوں گا۔ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مجھے تم سے کوئی ضد نہیں ہے، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا، تمہارے لیے آسمان بھی برکتیں نازل کرے گا، تمہارے لیے زمین بھی برکتیں نازل کریں گی۔ میرے بزرگوں، یہ وہ عظیم بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مقصد حاصل کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بشارتیں عطا فرمائے۔ جو حضرات عیدگاہ میں تشریف لا چکے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ سب بندی کر کے تشریف رکھیں تاکہ آپ کے سامنے عید الفطر کے احکام و مسائل بھی مختصراً آ سکیں، اور جو لوگ پیچھے سب بندی کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے آپ آگے کی جگہوں میں آئیں۔ من وصل فرجتن فی الصف غفر لہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے کی صف کے خلا کو اور آگے کی صف کی خالی جگہ کو بھرنے کے لیے بندہ جو قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹا کام بڑا انعام، چھوٹا کام اور بڑی بشارت، آگے کی صف خالی ہے، آپ کا قدم آگے بڑھتا ہے، آپ آگے آتے ہیں، آپ کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے ان کاموں کو اور ان بشارتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بزرگوں، تقویٰ کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے، تمام مسلمانوں سے یہ چاہا ہے کہ وہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی صفت سے آراستہ ہو جائیں۔ عالم اسلام کی موجودہ نازک تشویشناک صورتحال میں رمضان کے روزوں کا اور تقویٰ کا ایک اور عظیم انعام بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس صفت کا اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، میرے بندو تمہارے مخالفین اور تمہارے دشمنوں کے لیے تمہارے پاس سب سے قیمتی تحفہ اور ان کے مقابلے کے لیے تمہارے پاس جو سب سے قیمتی ہتھیار ہے وہ یہ ہے تتقوا وتصبروا، کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی پر جم جاؤ۔ جس طرح تم نے رمضان میں روزوں کی پابندی کی، نماز کی پابندی کی، قیام کی پابندی کی، تلاوت کی، گناہوں سے بچے، ٹھیک اسی طریقے سے پوری زندگی سال کے دیگر 11 مہینے بھی گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تصبرو، اللہ کی عبادت پر جمے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، اللہ تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے اسے برداشت کر لو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، پوری دنیا کی ساری طاقتوں کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کام نہیں کر سکتی ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کی سازشیں آپ پر کام نہ کریں، آپ پوری عزت اور عظمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں، تو بھی راستہ یہی ہے کہ اللہ سے اپنے لو کو لگائیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، روزوں کے اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ اگر تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو گے، صبر کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو دشمنوں کی کوئی تدبیر تمہارے اوپر کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میرے اکابر، میرے آباء و اجداد جنہوں نے ہمیں عزت و عظمت کے ساتھ جینے کا سبق پڑھایا تھا، جنہوں نے ہمیں پورے حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق سکھایا تھا، آج اگر وہ قبروں میں چلے گئے تو ہم بزدل ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آج ہمارے درمیان سے کچھ چہرے غائب ہو گئے، کچھ حالات پیدا ہو گئے تو ہم خوف اور ہراس میں، ہم ڈر کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ بالکل نہیں، ہماری تاریخ جرأت، عظیمت اور بہادری کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے نامساعد اور مشکل
ترین حالات میں جرأت و عظیمت کی نئی تاریخ رقم کی ہے، اس لیے کہ کائنات کا ایک اکیلا رب ہمارا مولا اور کارساز ہے۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم۔ ہمارا کارساز، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، نہ مشکل ترین حالات میں، نہ مساعد حالات میں ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر ہمیں مشکلات سے نکالنے والا وہ ایک اکیلا اللہ ہے جو ہمارا کارساز ہے، جس اللہ کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کے تمام تر بادشاہوں کے دل ہے، اور جس کا اعلان ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تم سے اس نقصان کو سوائے اس کے کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اگر آج تم کسی کی سازش کا شکار ہو، اگر آج تمہیں کمزوری ستا رہی ہے تو تمہاری ان کمزوریوں کو، تمہاری ان پریشانیوں کو سوائے اس کے کوئی نہیں دور کر سکتا ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نصرت دینا چاہے، کوئی فضل دینا چاہے تو تم سے اس فضل کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ اللہ کے اس فضل کو اور اللہ کے اس خیر کو عزت و حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے کو اگر ہم پسند کرتے ہیں تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی رب سے اپنے لو کو لگائیں، اسی اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اسی اللہ سے اپنا دکھ درد کہیں، اسی اللہ سے مسلمانوں کے حالات بتائیں، اسی اللہ سے اپنا دکھڑا سنائیں۔ میرے بزرگوں، وہ مضطر کی دعا کو، وہ مجبور کی دعاؤں کو، وہ پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی فریاد کو سن سکے؟ آپ پر حالات ہیں، آپ کے غم کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میری بارگاہ میں میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہاری ہر فریاد کو سنوں گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نازک حالات میں عزت، شوکت، جرأت، عظیمت اور پوری بہادری کے ساتھ زندگی گزارنے کا راز اور کلیدی پیغام بس یہی ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کے تقوی کے اس پیغام کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزوں کے اس اہم پیغام پر عمل کرنے والا بنائیں۔ ایک آخری بات جو بہت اختصار اور بڑی اہمیت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے آج عیدگاہ کے اندر ہماری بڑی آبادی پورے اتحاد کے ساتھ یہاں پر اللہ کے حضور دوگانہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے، آپ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عیدگاہ کے باہر، مسجدوں کے باہر ہماری صفوں کے اندر یہی اتحاد جھلکے، یہی اجتماعیت جھلکے، ہم دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والے ہوں، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کیا، ہمارے برادران وطن کو، عام انسانوں کو بھی ہمارے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام اس اتحاد، اسلام اس اجتماعیت، اسلام اس امن و آشتی کا پیامبر ہے۔ اس لیے اپنے اتحاد کی بھی حفاظت کیجئے، اپنی اجتماعیت کی بھی حفاظت کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتحاد کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری کی صفت کے ساتھ آراستہ ہو کر زندگی گزارنے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کے اس پیغام پر عمل کرنے والا بنائیں۔ جو حضرات عیدگاہ میں تشریف لا چکے ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ صف بندی کر کے تشریف لائیں، اور جو راستے میں ہیں ان سے گزارش اور اپیل ہے کہ جماعت انشاءاللہ 7 بجے کھڑی کر دی جائے گی، آپ تیز قدمی کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ جماعت وقت پر کھڑی کرنے میں آسانی ہو سکے۔